السلام علیکم دوستو پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا. اس کا نام تھا یحییٰ. اس کو بڑا شوق تھا کہ وہ لوگوں میں بانٹے، یعنی خیرات وغیرہ تقسیم کرے. وہ بہت کچھ لوگوں میں بانٹتا تھا، پر کئی دفعہ وہ معاذ اللہ اس بات پر فخر بھی کیا کرتا تھا جو کہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس پہ ہمیں فخر تکبر بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فخر اور تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. وہ تکبر سے کہا کرتا تھا کہ بڑی جائیدادیں ہیں، آؤ جس نے کچھ لینا ہے. ایک دن وہ جامع مسجد کے باہر کھڑا ہو کر بانٹنے لگا تو کوئی فقیر آتا، اس کو وہ اشرفیاں دے دیتا. کسی کو چاندی دے دی اس نے، کسی کو سونا دے دیا. اس طرح سے وہ خیرات تقسیم کر رہا تھا. ایک درویش بابا جی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اسے کوئی غرض ہی نہیں تھی کہ بادشاہ کیا تقسیم کر رہا ہے کیا نہیں. بادشاہ کی نظر اس پہ پڑی. اس نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے کہ سب لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اس بابا جی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ بادشاہ آیا ہے. ویسے یہاں تو لوگ شادی میں بھی جائیں تو کھانا جب کھلتا ہے تو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کھانا پہلی بار دیکھا ہو. یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ مٹن کی ڈش دوبارہ آئے گی بھی یا نہیں، تو فٹافٹ ڈال لو. خیر، بادشاہ نے اس بابا جی سے پوچھا کہ کیا آپ کو کچھ نہیں چاہیے؟ تو بابا کہنے لگا، چاہیے تو بہت کچھ، پر تو کچھ دے نہیں سکتا. بادشاہ تھا وہ بھی. خیر، بادشاہ کو جلال آیا. اس نے پوچھا کہ میں کیوں نہیں دے سکتا، تو مانگ تو صحیح کیا چاہیے. بابا نے کہا کہ تو نہیں دے سکتا. بادشاہ کو بھی اپنی دولت پر مان تھا. اس نے کہا میں تجھے عطا کر سکتا ہوں، میں تجھے دے سکتا ہوں. بابا نے ایک کاسا، جو فقیروں والا کولا ایک پیالہ ہوتا ہے، وہ اٹھایا اور بادشاہ کے آگے کیا اور کہا اچھا تو پھر دے. بادشاہ نے اس کے کاسے میں اشرفیاں ڈالنی شروع کی. آواز تو آئی پر پیالے میں اشرفیاں نظر نہیں آئی. جیسے ہی پیالے میں وہ اشرفیاں ڈلتی، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی. بادشاہ اسی طرح اشرفیاں ڈالتا رہا. اس نے اشرفیوں کی بوریاں منگوا لی اور ڈالنی شروع کی اشرفیاں. جیسے ہی وہ پیالے میں ڈالتا، پیالہ خالی کا خالی رہتا. صرف آواز آتی پر اشرفیاں پیالے میں نظر نہیں آتی. بادشاہ ڈالتا رہا اشرفیاں کہ بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ حضور بوریاں ختم ہو گئی ہیں. تو بادشاہ تھک کر اس بابا کے قدموں میں گر گیا اور پوچھا، بابا جی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیسا پیالہ ہے جو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا؟ بابا نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، یہ انسان کی اس لالچ اور خواہشوں کا پیالہ ہے جو کہ اس کو خدا سے دور کر دیتی ہیں. تو مسند احمد، امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں ایک نئی خواہش میں ڈال دے. تو دوستو بہت بار ہماری لائف میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مزید آگے سے آگے نئی سے نئی خواہشات ہماری پیدا ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں کئی دفعہ انسان اللہ سے بھی دور ہو رہا ہوتا ہے، جو اسے وقتی طور پہ شاید محسوس ہی نہیں ہوتا. اگر ہو بھی تو وہ اسے اگنور کر دیتا ہے. تو ایسی خواہشات سے اللہ تعالیٰ میں بچائے جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہوں، کیونکہ ضروریات تو کہتے ہیں نا بادشاہ کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہوتی ہیں. تو امید ہے آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی، آپ کو اس سے کوئی لیسن ملا ہوگا، ایک اچھا سبق. اس سے اچھا سبق یہی ملا ہے ہمیں کہ ایک تو ہمیں فخر و تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی مال و دولت اور آسائشوں میں اپنے آپ کو ڈال کر اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو خراب کریں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. تب تک اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.